السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی پیش خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ بعض ان مدرسین کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء صحیح تلفظ کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، اور ہر استاد چاہتا ہے کہ ہمارا طلباء، ہمارے شاگرد، ہمارے بچے اچھا خاصا پڑھنے والے ہوں، قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھیں اور خوبصورت انداز میں پڑھیں، عربی لہجوں میں پڑھیں۔ تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو میں نے بھی خود تجربہ کیا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ اس کو ثواب سمجھ کر اور اپنے دوستوں کو بھی آگے شیئر کر دو تاکہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے۔ آواز جو ہے یہ قدرتی دی ہوئی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بہت بہترین نعمت ہے، اور جس کو رب تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کے استعمال کرے، اور استعمال بھی صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کی کلام کے لیے مختص کرے، اور اس آواز کے ساتھ رب تعالیٰ کی کلام کو خوبصورت کر کے پڑھے، تو اس نعمت کو ضائع نہ کرے۔ اچھا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم طلباء کو مار مار کے اتنا مارتے ہیں کہ اس تلفظ کی وجہ سے، لہجے کی وجہ سے ہم طلباء کو بہت مار پیٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے طلباء کا لہجہ نہیں بنتا۔ لہجہ جو ہے یہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ طلباء کو جتنا محبت کے ساتھ، جتنا ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھاؤ گے تو طلباء کے ذہن میں اتنا جلدی ہی بیٹھے گا۔ اور مدرسین کو چاہیے کہ سب سے پہلے طلباء کے مزاج کو سمجھ لے، یعنی طلباء کا، طالب علم جو ہے اس کا مزاج کس طرح ہے۔ ہر طالب علم کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے، کسی کا رویہ کس طرح ہے، کس کا کس طرح ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈے دماغ کا ہوتا ہے، کوئی گرم دماغ کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، طلباء کے مزاج کو سمجھ لے۔ تو طلباء کا مزاج کیسے سمجھے گا مدرسین یا استاد، یا سکولوں والے استاد بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تعلیم نفسیات کے بارے میں۔ آپ میرے چینل میں چاہیں تو میں نے 2-3 اپلوڈ کیے ہیں، آپ جب آگے ویڈیو اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے رہیں گے، آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا، آپ سنتے رہیں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ طلباء کے مزاج کو کیسے سمجھا جائے، اور جو طلباء نہیں پڑھتا ان کے لیے کیا رویہ اختیار کریں، جو سبق یاد نہیں کرتے ان کے لیے کیا رویہ اختیار کریں، جو پڑھتے نہیں ہیں ان کے لیے رویہ کیا اختیار کریں، اور جو بچہ ضد کرتا ہے ان کا کیا یہ میں نے ایک باقاعدہ کورس کے ساتھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، آپ جا سکتے ہیں، لیکن ابھی 3 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، آپ زیادہ سنتے رہیں گے، آپ کا زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ فلاں قرہ کی تقلید کریں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آواز کے ساتھ میچ کریں، یعنی اگر اس قاری کی آواز پر ہے تو ہم بھی اس کی تقلید کیا کریں، ہماری اگر آواز موٹی ہے تو ہم تقلید ایسے قاری کی کریں کہ جس کی آواز موٹی ہو، اور اگر ہماری آواز باریک ہے، پتلی ہے، تو ہم اس قاری کو منتخب کریں جس کی آواز پتلی ہو، باریک ہو، اس قاری کے ساتھ آواز ہماری میچ کرتی ہو۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو نہیں دیکھتے، یا طالب علم کی آواز کو نہیں دیکھتے، اور ہم جو کیا ہے وہ تقلید میں لگے رہتے ہیں، سارا دن استاد مارتے ہیں اس قاری کی، فلاں کی تقلید کرو، فلاں کو پڑھو، فلاں کو، تو بچے کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس سے وہ اس قاری کی تقلید کرے۔ اصل چیز کیا ہے، آواز کا میچ ہو، جس قاری کے ساتھ اگر آواز کا بچے کا میچ ہو تو اس کی تقلید اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کہ حفظ والے استاد جو ہیں وہ کیا کریں، بچی آواز میں کیسے پختگی لے آئیں اور اس کا لہجہ کیسے بنائیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بچہ مطالعہ سنانے آتے ہے، سبق یعنی نادرے کا سبق، اس کو ہم مطالعہ بولتے ہیں، سبق سنانے آتے ہے مطالعہ، تو استاد کو چاہیے، مدرسین کو چاہیے کہ اس کے مطالعے پر خاص توجہ دے، یعنی اس کے غنے کی جتنی مقدار ہے وہ غنے کی مقدار سے اس کو زیادہ بتائے، تاکہ یہ طالب علم کی خصلت ہے، فطرت ہے کہ وہ اس کو جتنا کام زیادہ بتائیں گے وہ آدھا کرے گا، یعنی غنے کی 1 الف کے برابر مقدار ہے، اب 2 الف کے برابر بتائیں، پھر وہ جا کے اپنی
जगह पर और गुन्ने को अपनी मिकदार के साथ अदा करेगा। मद है, मद को लंबा बताएं। अच्छा, ये नादरे का सबक सुनाने आते हैं, उसका उस्ताद ख़ास तवज्जो दे उसके तलफ़्फ़ुज़ पर, क्योंकि ये जो तलफ़्फ़ुज़ है, ये जो मुताला होता है, ये मेन चीज़ है। इसके ऊपर तलबा का तलफ़्फ़ुज़ भी बनेगा और तालिब इल्म की आवाज़ भी बनेगी, लहजा भी बनेगा। वो किस तरह? और उस्ताद को, मुदर्रिसीन को चाहिए कि उसका जो मुताला है उसको अच्छे अंदाज के साथ और अच्छे लहजे के साथ उसको पढ़ाए और उसको अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको पढ़ाए। और चाहिए कि उस्ताद जो है, मुदर्रिसीन आखिर में फिर तलबा को एक बार पढ़कर भी सुनाएं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है, जो बच्चों को आप ज़्यादातर बड़े कुर्रा हज़रात की तिलावतें सुनाया करें। ये देखो बच्चों, ये कारी कैसे बन रहा है। आपकी ख्वाहिश है कि आप इस तरह कारी बनना चाहते हैं, तो बच्चे आप इस तरह मेहनत कर लें। तो तलफ़्फ़ुज़ किससे बनता है? मार से नहीं बनता। तलफ़्फ़ुज़ जो बनता है वो जो जब हिफ़्ज़ वाला बच्चा मुताला सुनाने आता है, देकर सबक सुनाने आता है, तो उस पर तालिब इल्म का तलफ़्फ़ुज़ भी बनेगा, उस्ताद पर, उस्ताद की तवज्जो पर मबनी होगा। उस्ताद जितनी ज़्यादा तवज्जो देगा, उतना ज़्यादा अहसन अंदाज़ के साथ तालिब इल्म तलफ़्फ़ुज़ और लहजे के साथ पढ़ेगा। हमारा रवैया क्या है? हम बस बच्चे को मारते रहते हैं। हम मारते हैं कि आपका ये तलफ़्फ़ुज़ गुनाह नहीं है, आप जाओ, मार-पीट, उसको डाँट-डपट कर दिया। इसलिए बच्चा फिर उदास हो जाता है, उसके ज़हन से वो चीज़ निकल जाती है, वो सलाहियत निकल जाती है, जिस सलाहियत से वो पढ़ने के लिए आता है। चलो चलते हैं, आपको अमली भी कर दिखाता हूँ। अभी मैं मुताला सुनता हूँ बच्चे का, फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या गलती कर रहा है, आपने कैसे बच्चे को बताना है और किस लहजे में आपने पढ़ कर सुनाना है। चलो चलते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्यह वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युथबित वअंदहु उम्मुल किताब वइम्मा नुरियन्नक बअज़ न'iदुहुम अव नतवफ़्फ़यन्नक फ़इन्नमा عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم نروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب جی ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس طالب علم یہ مطالعہ سنانے کے لیے ہے. یہ مختصر سا اس نے مطالعہ یاد بھی نہیں کیا. ہماری جو غلطی ہے کہ طلباء پہلے مطالعے کو یاد نہیں کرتے. مطالعہ جو ہے اس کو پہلے اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. مطالعہ کسی ایک ساتھی ہو جو حافظ ہو، جس نے حفظ کیا ہو اور اچھی طرح اس کا تلفظ ہو، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، تو اس سے کیا ہے مطالعہ پہلے یاد کروائے. اچھی طرح مطالعہ یاد کرے پھر جو ہے استاد کے پاس ہے. ہماری یہ غلطی ہے کہ مطالعہ یاد نہیں کرتے پھر استاد کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی لفظ بھی صحیح نہیں ہوتے. وہ تلفظ کیسے صحیح کرے گا اور لہجہ کیسے بنائے؟ پہلے کیا ہے مطالعہ یاد کرے. تو ابھی جو ہے اس بچے کو کافی مطالعہ بھی اتنا اچھا یاد نہیں تھا، تو مجبوری تھی، چلو میں نے کہا دوستوں کو ویڈیو میں کچھ بتا دوں. تو یہ دیکھیں، اور سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے بچوں میں وہ یہ ہے کہ وہ ناک سے آواز نکالتی. تقریباً 50% زیادہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ ناک سے آواز نکالتی ہیں. اس سے نہ تلفظ بنتا ہے اور نہ لہجہ بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے کھڑی زبر ہو، الف ہو، اس کو مجہول کرتے ہیں، جیسے من اللہ، من اللہ. اور جو ہے جو زیر ہوتی ہے کسر، اس کو مجہول کرتے ہیں. یہ بہت سب سے بڑی غلطی ہے. پہلی غلطی کیا؟ ناک سے آواز نکالتے. اس سے نہ لہجہ بنتا ہے نہ تلفظ بنتا ہے. اور دوسری غلطی جو ہے وہ مجہول کرتے ہیں لفظ کو، من اللہ، من اللہ. ٹھیک ہے، تو اس بچے میں بھی کچھ دونوں غلطیاں تھیں. ناک میں آواز بھی نکالتا تھا اور جو ہے کچھ مجہول بھی پڑھتا تھا. تو ابھی دیکھیں الحمدللہ تقریباً تھوڑے دن ہوئے تو محنت کی ہے، شکر الحمدللہ کچھ نتیجہ سامنے آ رہا ہے. تو اس نے بچے نے مطالعہ تو ظہر کو سنانا تھا، ابھی سنایا، اس لیے میں نے کہا چلو دوستوں کو ایسے عملی طور پر دکھا دوں. تو اس طریقے سے جب آپ اپنے بچے کا مطالعہ سنیں گے، اس کو صحیح لہجے کے ساتھ پڑھائیں گے. آپ جس لہجے میں پڑھائیں گے اسی لہجے میں بچہ جو ہے تو بچہ پڑھے گا. تو بچے کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ سبق ہے. اور جس انداز سے آپ مطالعہ سنیں پھر دوسرے دن سبق بھی اسی انداز میں سنیں، یعنی اس ہی مطالعے والے انداز میں. اور کمال یہ ہے کہ طلباء کو غلطی نہ بھی آئے اور استاد اس کو بتائے. اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا تلفظ اچھا ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا لہجہ بنے گا. لہجہ جو بنتا ہے طالب علم پڑھتا رہے اور استاد اس کو آگے بتائے، یعنی ایک آیت پڑھے پھر استاد اس کو آگے بتائے. اس سے لہجہ بھی بنے گا اور آواز بھی بنے گی اور تلفظ بھی ٹھیک ہوگا. تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہی طلباء کنٹرول ہو جائیں گے. ان کا تلفظ بھی اچھا ہوگا، لہجہ بھی اچھا ہوگا. تو طلباء کو سب کی منزل بھی اچھی طرح یاد ہوگی اور ان کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور استاد کو سننے میں بھی مزہ آئے گا. اور کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. اگر ابھی تک میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور لائک بھی کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.